رہ جائے گا ایک تو ہی تو اللہ جل جلالہ۔ اور کچھ کفر میں فتنے پھیلائے، کچھ ظلم میں شعلے بھڑکائے، کچھ کفر میں فتنے پھیلائے، کچھ ظلم میں شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے اور پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و معطر حضرات علماء کرام، طلباء نظام اور آس پاس سے دور دراز سے لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان کرام، آپ جانتے ہی ہیں کہ آج اس ناچیز کو اپنے آپ میں بڑی خوشی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس ادارے میں میرا آنا ہوا ہے کہ جو یوں کہا جائے کہ مناظر حق، مناظر الاسلام، حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد ارشاد صاحب نور اللہ مرقدہ کا لگایا ہوا پودا، ان کی محنتیں، ان کی مشقتیں اور ان کی لامتناہی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ یہ کہ الحمدللہ آج یہ ادارہ، یہاں کے ذمہ دار حضرت اقدس الحاج قاری محمد ثناء اللہ صاحب جو اس مدرسے کے ڈائریکٹر ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ حضرت قاری محمد ارشاد صاحب نور اللہ مرقدہ کے نقطۂ جگر، نور نظر۔ الحمدللہ یہ ادارہ ابھی نماز پڑھی تو نماز پڑھنے ہی میں مزہ آ گیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ بزرگوں کی جو پرانی روایتیں اور پرانی یادیں ہیں وہ تازہ ہو گئی۔ میں نے قرآن کریم سنا تو اچھوتا من کا نرالا انداز، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یقیناً یہاں پر جد و جہد، کوششیں، محنتیں حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد ارشاد صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا فیض، ان کے برکات اور واقعی ان کی توجہ کا یہ ثمرہ کہ آج یہاں کا بچہ بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے ڈھنگ اور سلیقے کے ساتھ میں قرآن کریم کو پڑھنا جانتا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے اس پروگرام میں اپنے وقت کے بڑے معزز معقر حضرات علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، خصوصاً زمینی سطح پر بڑا کام انجام دینے والے صدر جمعیت علماء ہند دارالعلوم دیوبند، جو ایشیا کی عظیم ترین دینی یونیورسٹی، دینی درسگاہ ہے، وہاں کے صدر المدرسین حضرت اقدس حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ، ان کے لخت جگر، ان کے نور نظر حضرت اقدس حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انشاءاللہ چند منٹوں میں وہ آپ کے ادارے میں پہنچنے والے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یقیناً گنگیرو کے لوگ بڑے غیور، نوجوان، فکر مند اور متحرک ہیں۔ میں تمام جو سامنے کھڑے ہیں نوجوان، جن کے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، زعفران زار انداز میں بڑی لگن اور محنت کے ساتھ میں وہ تشریف لائے ہیں۔ میں ان تمام سامنے کھڑے ہونے والے نوجوانوں سے، بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی وہ تشریف لے آئے، اندر بیٹھ جائے۔ آپ کے لیے بہترین انتظام کر رکھا ہے، اور آپ کا یہ جامعہ حفظ القرآن گنگیرو کا یہ بڑا ادارہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے بھائی محمد ثاقب صاحب جو میرٹھ کا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا میں لائیو آپ کا یہ پروگرام دکھایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ دکھایا جاتا رہے گا، تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ گنگیرو کے لوگ تاریخی سرزمین، اور آپ اس تاریخی سرزمین کے درمیان میں ہیں، اور یہ خود تاریخی سرزمین ہے۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی ہماری تمام چیزیں پوری دنیا میں جائے گی کہ کتنے بااخلاق، کتنے تہذیب والے اور کتنے سلیقے مند غیور مسلمان گنگیرو کے ہیں۔
اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی جو سامنے کھڑے ہیں یا دروازے کے باہر ہے یا اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکی لے رہے ہیں یا اسی طریقے سے دکانوں پر بیٹھ کر مکانوں میں بیٹھ کر وہ اپنے ٹھٹے گلچھرے اڑا رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی شاعر نے یوں کہا ہے کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے اس کے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے فکر و عنایت کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایسی مجلسوں میں آئیے، علماء کرام، اللہ والے، بزرگان دین اور وہ علماء تشریف لا رہے ہیں کہ جن کے چہروں کی زیارت کرنے سے، جن سے مصافحہ کرنے سے، جن سے ملاقات کرنے سے ہم سالہ ہر سال ترستے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں۔ اگر بعض مرتبہ موقع ملتا ہے تو ملاقات بھی ویٹنگ میں رہتی ہے، کنفرم نہیں ہوتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے اس جامعہ حفظ القرآن کے ڈائریکٹر ذمہ دار حضرت اقدس حضرت الحاج قاری محمد ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ادناسی دعوت پر حضرات علماء کرام کا ایک بڑا جتھا، بڑا گروہ الحمدللہ آپ کے جامعہ میں تشریف لا رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اب آپ بالکل بھی تاخیر نہ کریں، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لیں یا جلدی سے فارغ ہو کر تشریف لے آئے۔ حضرات علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، کچھ لانے والے ہیں۔